السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، آمین۔ ثعلبہ کی بیٹی خولہ کا شمار نیک اتوار صحابیات میں ہوتا تھا۔ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ خاص عمر رسیدہ تھے اور انہیں غصہ جلدی آ جاتا تھا۔ ایک دن قوم کی محفل سے واپس گھر آئے تو بیوی سے کسی معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی۔ بیوی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اوس بن صامت بہت غصے میں آئے اور کہا، تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، اور غصے سے گھر سے نکل گئے۔ جاہلیت میں اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ خولہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں ایسی بات کرنے کا حکم کیا ہے۔ اوس گھر واپس آئے تو بیوی دور بھاگنے لگی۔ وہ بولی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم نے جو کہا سو کہا۔ اب جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے، تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئیں اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ان کا شوہر بد اخلاقی سے پیش آتا اور بے عزتی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ خولہ وہ آپ کے عم زاد ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں، بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میری جوانی کھا گیا، میرے پیٹ نے اس کے لیے پھول بکھیرے، اب جب کہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور بچوں کی ولادت رک گئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں۔ خولہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میاں بیوی کے متعلق اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹھی تھیں کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، اچھی خولہ، اللہ نے آپ اور آپ کے شوہر کے متعلق وحی نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ سن چکا اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق مجادلہ کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، جبکہ اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے۔ واقعتاً اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ سے کہا، اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ ایک گردن آزاد کرے۔ وہ بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس آزاد کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔ وہ بولی، واللہ وہ تو بوڑھا پھونس ہے، وہ کہاں روزے رکھتا پھرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر 60 مساکین کو ایک وسق تقریباً 5 من کھجور کھلا دے۔ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی کھجوریں بھی اس کے پاس نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ان کی مدد کریں گے۔ وہ کہنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، میں بھی ایک ٹوکرا دے کر اس کی مدد کروں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات ہے، تو جائیے اور کھجوریں اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ اس کے بعد میں آپ کو آپ کے عم زاد کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ذاتی مسائل کے حل میں بھی نرمی، بردباری اور ہم آہنگی کے اوصاف سے نوازا۔ یہ بات تو طے ہے کہ عورت کی عزت صرف وہی آدمی کرتا ہے جو خود عزت دار ہو، اور عورت کی توہین وہی کرتا ہے جو خود کمینہ ہو۔ عورت اپنے خاوند کی بدصورتی، مصروفیت یا غربت پر تو صبر کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کا کہیں کوئی فائدہ ہوا تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے فائدے کے لیے آپ اس کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔
اور مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔